اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعة المبارکة من الشجرة ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ سورۃ القصص آیت 30۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے سے ایک مبارک مقام میں درخت سے ندا آئی، اے موسیٰ میں ہی عالمین کا پروردگار ہوں۔ شاطئ کنارے کہتے ہیں اور زیادہ تر استعمال نہر کے کنارے، شاطئ البحر، شاطئ النہر کہتے ہیں، دریا کا کنارہ، سمندر کا کنارہ۔ پھر اس کے بعد ہر کنارے کے لیے بھی استعمال ہوئے شاطئ۔ شط العرب مشہور ہے، شط فرات مشہور ہے۔ فلما اتاہا، جب حضرت موسیٰ اس جگہ پہنچ گئے اور جہاں آتش نظر آئی تھی، نودی من شاطئ الوادی الایمن، وادی طور کے دائیں کنارے سے آواز آئی، فی البقعۃ المبارکہ، جو مبارک ٹکڑا ہے، مبارک قطعہ ارضی ہے، من الشجرۃ، درخت سے، یا موسیٰ کی آواز آئی، اور آواز میں کہا انی انا اللہ رب العالمین، میں عالمین کا مالک ہے، اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ کو جب وہ آتش نظر آئی تو وہ آتش عام آتش سمجھ کر کے موسیٰ اسے معلومات لینے کے لیے وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچنے پر آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز بھی آ رہی ہے کوہ نور کے دائیں طرف سے، وادی کے دائیں طرف سے۔ یہ وادی طور کا جو دائیں طرف ہے، اس کی ایک خاص خاصیت ہے، یہ نہایت مبارک جگہ تھی۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ذکر ہے، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے موسیٰ کو وادی طور کے دائیں طرف سے پکارا، ایک آیت ہے۔ دوسری آیت میں ایک جگہ فرمائے فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اپنے جوتے اتارو، وہ مقدس وادی میں ہو، موسیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ طور جو ہے، کوہ طور، وادی طور، اور وادی طور کا بھی دائیں طرف، وادی طور کے دائیں طرف جو ہے وہ نہایت مبارک بقعہ ہے، زمین کے بقعات میں سے، مبارک منطقوں میں سے ایک، مقامات میں سے ایک نہایت مبارک مقام ہے، جہاں سے حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ وَنَادَيْنَاهُ
من جانب طور الایمن، یمین کہتے ہیں دائیں طرف کو یمین کہتے ہیں، اور یہ یمین یمن و برکت سے ہے، مبارک سے، یمین مبارک، یمن یمین، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب۔ وہ اصحاب یمین کی یعنی دائیں ہاتھ والے جو اصحاب ہیں، ان کے لیے پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ یمین کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور مبارک ہے، فی البقعۃ المبارکہ، مبارک مقام میں۔ یہ مبارک مقام جو ہے وادی سینا کا ہے، جو وادی کوہ طور ہے، وہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی، اور آواز بھی آئی من الشجرہ، درخت سے آواز آتی ہے، آواز ہے اللہ تعالیٰ کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کسی سے ہم کلام ہونے کی چند صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ کسی بشر میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اللہ سے بات کریں ما سوائے وحی کے، ایک طریقہ وحی کا ہے۔ یہ وحی جو ہے وہ کیا ہے کہ براہ راست اللہ کلام کرتا ہے وحی کے ذریعے، او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، او یرسل رسولا، یا کسی رسول کو، پیغام رسان کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، جبرائیل کو، فیوحی بإذنہ، اللہ کے اذن سے وہ فرشتہ جو ہے وہ رسول وحی کرتا ہے اللہ کے اجازت سے۔ یہ تین طریقے ہیں۔ یہاں پر حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ اس وقت درخت ہے، درخت پردہ ہے، اور پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، وحی آ رہی ہے۔ اس میں فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں عالمین کا مالک اللہ ہوں، اللہ بول رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو یہ آواز سن کر کے یہ اس طرح کے، پہلے بھی بتایا آپ کو، کئی بار بتایا، وحی جو ہے وہ عام حواس کے ذریعے وصول نہیں کرتے انبیاء، اپنے پورے وجود سے وصول کرتا ہے، اور اس پر یقین اس طرح آتا ہے جس طرح اپنے وجود پر یقین ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ میں اللہ رب العالمین بول رہا ہوں۔ لیکن رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب پہلی بار وحی نازل ہوتی ہے تو اپنا تعارف نہیں کرایا، اقرأ بسم ربک، پڑھ، نہیں کہا انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، پہلے تعارف نہیں کرایا۔ پھر جیسے حضرت موسیٰ کے لیے پہلے تعارف کرایا، اطمینان دلایا، پھر بات کی۔ ادھر اطمینان دلانے کی نوبت نہیں آئی، یعنی یہاں پر رسالۃ مآب یقین کے اس مرحلے پر پہلے سے فائز تھے، یہاں انی انا اللہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جب وہ آواز آ گئی اقرأ کی آواز، تو وہ بھی رسالۃ مآب نے اپنے پورے وجود سے یہ آواز سنی، اس میں شک و تردید کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے
لہٰذا یہ جو واقعات جو بتاتے ہیں عجیب غریب قسم کے، وہ لوگ جو ہے ان روایات کو نقل کرتے ہیں جو انسانی اور بشری عام حالات میں جو دنیا میں لوگوں کو پیش آتا ہے اس طرح۔ رسالۃ المآب کے اوپر جب وحی نازل ہوتی ہے تو اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کو وصول کرتے ہیں، اور اس سے پہلے رسالۃ المآب اس منزل پر فائز ہے، اس منزل پر فائز ہے کہ جس منزل پر فائز ہونے کے بعد آنے والی آواز کا پہچاننا کوئی مشکل نہیں۔ پیغمبر کی بات تو رہنے دیں، پیغمبر کے ایک شاگرد ہے، شاگرد وہ نبی بھی نہیں ہے، اس پر وحی بھی نہیں ہوتی نازل، وہ فرماتے ہیں میں وحی کی روشنی محسوس کرتا تھا اور رسالت کی خوشبو سونگھتا تھا، ادھر محسوس ہوتا تھا۔ پھر رسالۃ المآب نے فرمایا انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، تیرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ جو میں سنتا ہوں تو بھی سن سکتا ہے، اور جو میں دیکھتا ہوں تو بھی دیکھ سکتا ہے، یہ صلاحیت موجود ہے۔ الا انک لست بنبی، تو نبی نہیں ہو، تم پر براہ راست وحی نازل نہیں ہوتی، اور تم پر جبرائیل نازل نہیں ہوتا وحی لے کر، نبی نہیں ہو، لیکن اس درجے پر فائز ہو کہ یہ باتیں سن سکو، یہ آواز جو کوئی نہیں سن سکتا تو سن سکتا ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ تو دیکھ سکتا ہے۔ رسالۃ المآب فرشتے وحی کو دیکھتے تھے، دوسرے لوگ نہیں دیکھتے تھے، پاس بیٹھے ہوتے۔ رسالۃ المآب وحی کی آواز سنتے تھے، پاس بیٹھے، دوسرے لوگ نہیں سنتے تھے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، میں عالمین کا مالک اللہ ہوں۔ پھر فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَافْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اس درخت سے آواز آتی ہے اے موسیٰ اپنا عصا پھینک۔ پھر جب موسیٰ نے عصا پھینک دیا تو وہ سانپ کی طرح حرکت کرتے دیکھا، سانپ کی طرح حرکت کرتے دیکھا، تو پیٹھ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، بھاگنا شروع کر دیا سانپ کو دیکھ کر۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آئیے، اقبل، اور خوف نہ کیجیے، یقیناً آپ محفوظ ہیں، انک من الآمنین۔ عصا کو حضرت موسیٰ نے پھینکا ہے، عصا کے پھینکنے کا عمل موسیٰ کا ہے، اور پھر عصا کا اژدہا بننا جو ہے یہ عمل اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہاں پر ایک بحث ہے، قدیم علماء اس پر بہت زیادہ بحث کرتے تھے، کیا معجزہ فعل خدا ہے یا فعل رسول ہے، کس کا فعل ہے؟ یہاں پر عندیہ ملتا ہے معجزہ فعل خدا ہے، اور اس میں جس کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر ہونا ہوتا ہے اس کو بھی دخل ہے، ایسا نہیں ہے اس کو کوئی دخل نہیں ہے۔ مثلا یہاں موسیٰ کی عصا ہے، عصا کس کی ہے؟ موسیٰ کی، پھینکا کس نے؟ موسیٰ نے، یہاں تک موسیٰ کا عمل دخل ہے، پھر اس کو اژدہا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ معجزہ جو ہے وہ فعل خدا ہے، اس لیے کہ موسیٰ بھاگ گئے، ڈر گئے،
ڈرنا جو ہے وہ قدرتی بات ہے، خلاف توقع ایک سانپ جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو ڈر جاتا ہے۔ لیکن آواز وحی ہے، لا تخف کی آواز آتی ہے، اور اس میں ہے واللہ مدبر ولم یعقب، مڑ کے بھی نہیں دیکھا، نہیں بھاگ گئے۔ آواز آئی اللہ کی، لا تخف، آگے آ جاؤ، خوف نہ کر۔ اس آواز کے بارے میں کہ اقبل ولا تخف، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، تو حضرت موسیٰ کو سکون آ گیا، ورنہ اللہ کی آواز ہونے کا یقین نہ ہوتا تو اور زیادہ بھاگتے۔ سکون آ گئے، انک من الآمنین کہہ کر کے واپس آ گئے، اور اس عصا کو اٹھایا تو پھر وہی دوبارہ عصا بن گئی اژدہا کو۔ فلما رآہا تہتز، جب دیکھا کہ یہ حرکت میں ہے، جنبش میں ہے، تو حضرت موسیٰ کو خوف آیا۔ اچھا، یہاں ایک بحث یہ ہے نا کہ معجزہ فعل خدا ہوتا ہے یا فعل انبیاء ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کہ معجزہ میں انبیاء کا بھی داخل ہوتا ہے اور فعل خدا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا معجزہ وہ ہوتا ہے جو انبیاء کے ہاتھ سے رونما ہوتا ہے، انبیاء کے ہاتھ سے رونما ہوتا ہے تو پھر انبیاء کا اس میں داخل۔ معجزہ انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے تو انبیاء کا معجزہ کیسے ہوتا ہے کہ انبیاء کے کہنے پر ہوا ہے، انبیاء کے کرنے پر ہوا ہے، بِإِذْنِ اللہ، مستقل نہیں، اللہ سے ہٹ کے کچھ نہیں کر سکتے انبیاء۔ بِإِذْنِ اللہ، کوئی عمل کیا تو پھر اس پر جو ہے وہ معجزہ رونما ہو گیا۔ ایک چیز، دوسری چیز پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ معجزات جو ہے وہ قانون طبیعت کے دائرے میں رونما ہوتے ہیں، یا معجزات قانون طبیعت کو توڑ کر رونما ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بحث ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے قانون طبیعت کو توڑ کر رونما ہوتے ہیں، قانون طبیعت اور ہے، معجزہ کا قانون دوسرا ہوتا ہے۔ طبعی اور قدرتی جو قانون ہے جو کل کائنات کے اوپر حاکم ہے، یہ اس سے مختلف چیز ہے، اس قانون کو توڑ کر وجود میں آتا ہے۔ یہ جو کائنات کے اوپر جو حاکم قانون ہے، اس کے لیے اس عصا کا اژدہا میں تبدیل ہونے کے لیے بہت کچھ ہونا ہوتا ہے۔ کیا ہونا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اژدہا انڈا دے دے اور پھر وہ انڈا جو ہے وہ اس عصا کو کھائے اور غذا بن جائے، اور کیا ہو، اور پھر اس کے بعد یہ جو عصا کے اجزاء جو ہے وہ ایک اژدہے کے اجزاء میں تبدیل ہو سکتے ہیں قانون طبیعت کے تحت۔ اور یہاں پر سنے یکایک جو ہے وہ اژدہا بن جاتا ہے، قانون طبیعت تحت تو نہ ہوا۔ ایک نظریہ یہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ قانون طبیعت کو توڑے بغیر معجزہ وجود میں آتا ہے، اور یہی نظریہ جو ہے وہ اکثر علماء اختیار کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قانون طبیعت کو توڑے بغیر وجود میں آتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طبیعتی یعنی کائناتی قانون میں جو قانون حکم فرما ہے اس کو توڑتا ہے، نہیں توڑتا۔ قانون کیا حکم فرمائے؟ قانون حکم فرمائے کہ ہر معلول کے لیے ایک علت، ہر مسبب کے لیے ایک سبب ہوا کرتا ہے، بغیر سبب کے، بغیر علت کے از خود وجود میں نہیں آیا کرتا۔ یہ ہے قانون کائنات، قانون طبیعت یہ ہے کہ بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتا۔
بغیر علت کے وجود میں نہیں آتا۔ یہ قانون طبیعت ہے۔ ملحدین کہتے ہیں اچھا آپ لوگ کہتے ہیں کہ بغیر سبب کے بغیر علت کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ ہاں جی نہیں آتی، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، کل کائنات تم اس قانون کے قائل نہیں ہو۔ کیوں؟ تم اللہ کو بغیر سبب کے بغیر علت کے کہتے ہیں وجود میں آیا ہے، تم اس قانون کو نہیں مانتے ہو، ہم مانتے ہیں۔ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ اس کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ نظام ہے، علت و سبب ہے، علت و معلول ہے، سبب مسبب کا نظام ہے۔ خود علت کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر معلول کے لیے علت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر علت کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خدا علت العلل، ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ سرچشمہ اسباب سرچشمہ علل ہے، خود سرچشمے کے بارے میں سوال نہیں آتا۔ الذاتی لا يعلل، ذاتی جو ہے وہ اس کی تعلیل یعنی چون و چرا نہیں ہوتا ذاتی کے بارے میں۔ وہ رسل ایک وہ ہے ملحد قسم کا فلسفی، وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ اب جب بچے تھے تو ہم کو یہ پڑھاتے تھے ہر چیز کو اللہ نے بنایا، تو ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ یعنی کسی کے بنائے بغیر کوئی چیز از خود وجود میں نہیں آتی، تو خدا وجود میں ہے تو خدا کو کس نے بنایا؟ یہ آتا ہے ہمارے الہیاتی فلسفے میں۔ یہ باتیں بچگانہ ہے، طفلانہ ہے، طفلانہ باتیں ہیں، اور سطحی فکر، سطحی انتہائی سطحی فکر۔ وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ علت کا محتاج ہوتا ہے، یعنی پورے کائنات علت کا محتاج ہے کہ کسی وجود کا محتاج ہے۔ تمام موجودات میں جو وجود ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ایک وجود سے آیا ہے۔ وہ خود وجود کہاں سے آیا ہے؟ کہتے ہیں یار اس خود وجود کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا وہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ وجود مطلق، وجود محض، وجود ہی وجود ہے۔ باقی موجودات کو وجود ملنے سے موجود ہوتے ہیں۔ موجودات، موجود کس کو کہتے ہیں؟ جس کو وجود ملے۔ خود وجود کو کس نے وجود دیا؟ یار خود وجود کو وجود کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں ہر چیز مرطوب ہو جاتی ہے پانی سے، پانی کو کس نے مرطوب کیا؟ یار پانی کہتے اس کو ہے جو از خود مرطوب ہے، ٹھیک ہے، بذات خود مرطوب ہے، اس کو پانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پانی کو کس نے پیدا کیا؟ وہ تو اللہ نے پیدا کیا، لیکن پانی کو کس نے رطوبت دی؟ جو اللہ تعالیٰ نے جب پانی بنایا تو رطوبت کے ساتھ بنایا نا، اس کو رطوبت کس نے دی کہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وجود کے لیے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وجود کو کس نے وجود دیا، نہیں سوال پیدا ہوتا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ پیچیدہ مباحث ہے، ہمارے الہیاتی فلسفے میں یہ طفلانہ باتیں ابجد ہے۔ یہ الذاتی لا يعلل، ذاتی چیز کے بارے میں سوال نہیں اٹھایا جاتا، یہ ابجد ہے، ذاتی ہے، اس کے بارے میں یہ کہاں سے کیوں نہیں کہا جاتا۔ اچھا جی۔
یہاں پر جو معجزہ صادر ہوتا ہے وہ بغیر علت و سبب کے نہیں ہوتا. یہ ہمارا موقف یہی ہے کہ معجزہ بغیر قانون ہے کائنات کا، کل کائنات کا قانون جو ہے کیا ہے کہ بغیر علت و سبب کے وجود میں نہیں آتا. اس کے تحت ہے معجزہ بھی. معجزہ بھی بغیر علت و سبب کے وجود میں نہیں آتا. پھر باقی میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ معجزے کے پیچھے جو علت و سبب ہے وہ ہر ایک کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے. یہ تبھی تو معجزہ ہوتا ہے. معجزے کے پیچھے ایک علت ہے اور ایک سبب ہے، وہ سبب ہر ایک کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فتانک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین. اے موسیٰ اپنا ہاتھ گریباں میں ڈال دیجئے، وہ بغیر کسی عیب کے چمکدار ہو کر نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو کو اپنی طرف سمیٹ لیجیے. یہ دو معجزے آپ کے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے اہل دربار کے لیے ہیں، وہ بڑے فاسق لوگ ہیں. ایک معجزہ تو ہو گیا اژدہا بننا، عصائے موسیٰ اژدہا بن گیا، اور اس کا واقعہ قرآن مجید نے بتا دیا کہ حضرت موسیٰ اس کو دیکھ کے ڈر گئے تھے. بعد میں اللہ تعالیٰ کے فرمان پر جو ہے وہ ڈر ختم ہو گیا. دوسرا معجزہ ید بیضاء ہے، عصائے موسیٰ اور ید بیضاء موسیٰ، حضرت موسیٰ کا ید بیضاء چمکتا ہاتھ. یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور میں حضرت موسیٰ کو پیغمبر بناتے ہوئے عنایت فرمایا، اور فرمایا یہ دونوں معجزے لے کر فرعون کے پاس جاؤ. تفصیل انشاءاللہ آئندہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.